بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانیں گے سورۃ العنکبوت میں کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ عنکبوت عربی میں مکڑی کو کہتے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشرکین کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے مکڑی کے جالے پر بھروسہ کر رکھا ہو، اس لیے اس سورت کا نام عنکبوت ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی تھی جب مسلمانوں کو ان کے دشمنوں کے ہاتھوں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی تھیں۔ بعض مسلمان ان تکلیف کی شدت سے بعض اوقات پریشان ہوتے اور ان کی ہمت ٹوٹنے لگتی تھی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے مسلمانوں کو بڑی قیمتی ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ اول تو سورت کے بالکل شروع میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جو جنت تیار فرمائی ہے وہ اتنی سستی نہیں ہے کہ کسی تکلیف کے بغیر حاصل ہو جائے۔ ایمان لانے کے بعد انسان کو مختلف آزمائشوں سے گزرنا ہی پڑتا ہے، اور پھر یہ تسلی بھی دی گئی ہے کہ یہ ساری تکلیفیں عارضی نوعیت کی ہیں۔ اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سنائے ہیں، جن میں سے ہر واقعے میں یہی ہوا ہے کہ شروع میں ایمان لانے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو برباد کیا اور مظلوم مومنوں کو فتح عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، سو اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو ایمان میں ہیں، سچے ہیں، ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے اس دنیا میں بھیجا، اور کچھ لوگ اس دنیا کے رنگین نظاروں میں کھو کر اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، لیکن چونکہ اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے تو اللہ نہیں چاہتا میرا بندہ مجھ سے دور ہو اور جہنم میں چلا جائے، اس لیے وہ ہم پر کچھ مشکلات اور آزمائش بھیجتا ہے تاکہ ہم اس کے قریب ہو جائیں، کیونکہ خوشی میں تو اللہ ہمیں بہت کم نظر آتا ہے، لیکن جب ہمیں غم ملے تو ہم یہاں وہاں کوئی سہارا ڈھونڈنے لگتے ہیں، مگر اس غم کا مرہم صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے، اس لیے ہم اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ یہ آزمائش ہمارے ایمان کے درجے کے مطابق آتی ہے، جیسے ہمارے انبیاء کرام کی زندگیوں میں کتنی آزمائشیں آئیں، وہ تو اللہ کے محبوب بندے تھے، ان کے سامنے ہماری آزمائش کچھ بھی نہیں، کیونکہ ان کا ایمان بے شک ہم سے تو بہت زیادہ تھا، لہٰذا سب اپنے اپنے ایمان کے مطابق آزمائے جاتے ہیں۔ جتنا مضبوط ایمان ہوگا ویسی ہی آزمائش ہم پر آئے گی۔ پھر اللہ ان آزمائشوں سے یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کتنا شکر گزار ہے اور کتنا صبر کرنے والا ہے، اور کس کے ایمان کا دعویٰ سچا ہے اور کس کا جھوٹا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اللہ کا مقرر وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی جو لوگ نیک اعمال کریں، اپنی تمام پریشانیوں کا سامنا صبر سے کریں، ایک بہترین اجر کی امید رکھیں، اور یہ سوچیں کہ ہمیں تو بس اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اور وہ دن بے شک جلد آنے والا ہے جب میں اپنے رب کو اپنے روبرو بالکل سامنے دیکھوں گا بغیر پردے کے، تو وہ انسان کیسے ہار مان سکتا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ یہ زندگی کی پریشانیاں وقتی ہیں، مگر آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، تو میں یہاں نہیں ہار سکتا، اگر ہار گیا تو آخرت میں بھی ہار جاؤں گا۔ پھر اللہ جب اس کا یہ جذبہ دیکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے اور راحت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان مشکلوں کو بس وقتی سمجھا جائے۔ دعا بھی مانگ رہے ہیں تو دعا مانگ کر سب اللہ کے حوالے کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں سے 50 برس کم 1000 برس رہے، پھر ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دی اور کشتی کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ اس میں 50 برس کم 1000 کا مطلب 950 سال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے سخت مصائب برداشت کیے اور لوگوں سے طرح طرح کی باتیں سنی، لوگ ان پر ہنستے تھے، مگر پھر بھی آپ اللہ سے دعا کرتے رہے اور 950 سال تک آپ نے ہار نہ مانی اور کوشش کرتے رہے۔ تو یہ بات بھی ساتھ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کچھ ہفتوں اور مہینوں میں کچھ ممکن ہوتا ہوا نہ دیکھیں تو مایوس ہو کر پیچھے نہیں ہٹ جائیے گا، بلکہ صبر کیجیے گا۔ 950 سال کم نہیں ہوتے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا
کہ اللہ کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر کس طرح اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کو آسان ہے۔ کہہ دو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، پھر اللہ ہی پچھلی پیدائش کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان خوبصورت آیات سے آپ اللہ کی قدرت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کیا تھے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک انسان کے پیٹ میں بس ایک خون کی پھٹکی سے بنایا، ایک انسان سے دوسرا انسان، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ کیا یہ کافی نہیں ہے یقین کرنے کو کہ اللہ پیدائش کے وقت انسان کو پیٹ میں بھی رزق پہنچا رہا ہوتا ہے؟ پھر جب ہم مر جائیں گے تو قیامت کے روز سب کو دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ تو کیا ہمیں انسان کی پیدائش کا سلسلہ عام لگتا ہے؟ اس پر غور کریں تو پتہ لگے گا کہ یہ کام کتنا مشکل ہے، مگر یہ کچھ بھی مشکل نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ایک انسان سے دوسرے انسان کو وجود میں لا سکتا ہے، انہیں رزق پہنچا سکتا ہے، انہیں موت دے کر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ یہ اتنی بڑی اور خوبصورت کائنات چند دنوں میں بنا سکتا ہے، تو تمہیں تمہاری ایک چھوٹی سی تکلیف سے باہر نکالنا بھلا اللہ کے لیے مشکل کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تم سمجھ رہے ہو کہ وہ تمہاری مشکلات کو دیکھ نہیں رہا، تم سمجھ رہے ہو اس نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا اور اب اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا ذکر کیا کہ وہ کس طرح اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مرد آپس میں زنا کرتے اور ناپسندیدہ حرکتیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے انہیں اسی حال میں برباد کیا۔ اس قوم میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی شامل تھی، وہ بھی اسی عذاب کا حصہ بنی۔ بہت سے انبیاء کرام اپنے خاندان اور اولاد سے آزمائے گئے، مگر وہ اس امتحان میں کامیاب رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے۔ وہ بھی گھر بناتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش یہ اس بات کو جانتے کہ جس چیز کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، خواہ وہ کچھ ہی ہو، اللہ اسے جانتا ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ہم مزاروں پر جاتے ہیں کہ ہماری مراد پوری ہوگی، لیکن یہاں کیوں؟ اللہ کافی نہیں تمہارے لیے؟ بے شک وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، مگر کیا وہ تمہیں رزق دے سکتے ہیں، اولاد دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ نے کہا، مجھ سے مانگو میں دوں گا، کہیں اور کہاں جاتے ہو پھر؟ یہ تمہارے بنائے ہوئے کارساز مکڑی کے جالے کی طرح ہی کمزور ہیں، تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ اللہ سے مانگو، کسی بھی حالت میں مانگو، اس کی مدد کیوں نہیں پہنچے گی؟ اگر تم یقین رکھنے والے ہوگے تو، اور اگر تم صبر اور توکل رکھنے والے بن جاؤ گے تو۔ اللہ کی بتائی ہوئی نشانیاں وہی سمجھتے ہیں جن کے پاس عقل ہوتی ہے۔ تو بس ایک وہی در ہے جہاں جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ تم صبر کرو، تم مضبوط رہو، تم حالات کے برعکس ہو کر جب اپنے آپ کو ان حالات سے عاجز نہیں ہونے دو گے تو دیکھنا کیسے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ان حالات کو بدلتا ہے۔ دیکھنا پھر کیسے ذریعوں سے راستے بنتے ہیں اور کیسے اللہ کی مدد پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ۔